ہم سیکھ رہے ہیں یوز آف اپوسٹرفی یعنی اپوسٹرفی کے استعمال، جو کہ پنکچویشن کا ایک قسم کا نشان ہے جسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور اسے لائن سے تھوڑا اوپر کر کے لکھا جاتا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے طریقہ سیکھا تھا اپوسٹرفی ٹو شو پلورل پوزیشن کا، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگ، جگہ یا چیزوں کے متعلق بات ہو رہی ہو اور ان سے متعلق بتایا جا رہا ہو کہ فلاں چیز ان کی ہے، یعنی ان کی پوزیشن یا ملکیت کے متعلق بات کرنی ہو، تو کس طرح سے اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا جب کسی سنگولر ریگولر ناؤن کو پلورل بنانا ہو، یعنی پلورل کے طور پر جملے میں استعمال کرنا ہو، یعنی اس جملے میں پوزیشن کا کوئی ذکر نہ ہو بلکہ صرف ایک سے زیادہ چیزوں کے متعلق بات ہو رہی ہو، تو پھر اس صورت میں اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس سنگولر لفظ کے پلورل جو فارم ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم کچھ ایگزامپلس کی مدد سے کچھ اسپیشل یا خاص قسم کے ناؤنس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپوسٹرفی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مل کر اس ایگزامپل کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Here are some do's and don'ts، یعنی یہ ہیں کچھ کرنے اور نہ کرنے کی باتیں۔ تو یہاں لفظ ڈوز اور ڈونٹس کا جو استعمال کیا گیا ہے، یہ جو ہیں یہ ناؤنس نہیں ہیں بلکہ یہ وربس کی قسمیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہاں نہ صرف انہیں پلورل طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان کے آخر میں لیٹر ایس کا جو اضافہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے یہ ایک سے زیادہ چیزوں کے متعلق ہے، جیسے کہ ڈوز یعنی کرنے کی باتیں، یعنی ایک سے زیادہ باتوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح ڈونٹس یعنی نہ کرنے کی باتیں، یعنی ایک سے زیادہ باتوں کا ذکر ہے یہاں بھی۔ اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوسٹرفی کے نشان کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے لفظ ڈو کے بعد اپوسٹرفی کا نشان اور اس کے بعد لیٹر ایس۔ اسی طرح سے لفظ ڈونٹ، اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دراصل اب کی بار اس جملے کے اندر اپوسٹرفی کے نشان کا جو استعمال یہاں کیا گیا ہے، یعنی ڈوز کے لفظ کے اندر، یہ لکھنے والے نے یا رائٹر نے اس لیے کیا ہے تاکہ کنفیوژن سے بچا جا سکے، یعنی پڑھنے والا جو ہے وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو۔ یعنی اگر ڈوز اپوسٹرفی کے بغیر اس طرح سے لکھا گیا ہوتا تو یہ تقریباً ایک الگ سا ہی لفظ لگتا، جیسے کہ ڈاس، جو کہ یہاں بے معنی معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے یہاں اپوسٹرفی کے نشان کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک خاص سچویشن ہے جس میں خاص مقصد کے لیے اپوسٹرفی کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ لفظ ڈونٹ جو ہے اس میں آلریڈی یعنی پہلے سے ہی اپوسٹرفی کا نشان موجود ہے، لہٰذا اس کے آخر میں صرف لیٹر ایس کا استعمال کر کے یہاں پلورل یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اب کی بار اپوسٹرفی کا جو استعمال ہے وہ پوزیشن یا ملکیت کا بتانے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ صرف ایک کنفیوژن یا الجھن سے بچنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، یعنی کلیئرٹی کے لیے، تاکہ یہ جملہ آسانی سے صاف طور پر سمجھ آ سکے۔ اور یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ یہاں اپوسٹرفی کا استعمال کیا گیا ہے وہ ناؤن نہیں ہے۔ لیکن اب ایک اور اہم بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی جملے کے اندر سنگل لیٹرز کی طرف اشارہ کر کے ان کے متعلق بات کی جا رہی ہو اور انہیں پلورل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو پھر ان کے ساتھ اپوسٹرفی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اس اگلی اگزامپل کو مل کر دیکھتے ہیں۔ My G's look like Y's، یعنی میں جب بھی لیٹر جی لکھتا ہوں تو وہ لیٹر وائی کی طرح ہوتے ہیں، یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے جو جیز ہیں وہ وائز کی طرح سے ہیں۔ تو جیز جو ہے یہ پلورل کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اسی طرح سے وائز بھی یہاں پلورل کے طور پر یعنی ایک سے زیادہ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ تو کلیئرٹی کے لیے یعنی پڑھنے والے کی آسانی کے لیے یہاں اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد پوزیشن کے لیے نہیں ہے، یعنی یہاں یہ اپوسٹرفی آف پوزیشن کے لیے استعمال نہیں ہو رہا بلکہ یہ اپوسٹرفی جو ہے یہ صرف کلیئرٹی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر اسی جملے کو اس طرح سے لکھا گیا ہوتا کہ اس میں جی اپوسٹرفی ایس کی جگہ جی ایس اور وائی اپوسٹرفی ایس کی جگہ صرف وائی ایس لکھا گیا ہوتا تو یہ بہت ہی عجیب و غریب سا لگتا اور شاید پڑھنے والا اس سے الجھن کا شکار ہو جاتا۔ اب ہم پڑھیں گے اپوسٹرفی ٹو شو پلورل پوزیشن ود irregular nouns۔ اس سے پہلے ہم پلورل پوزیشن سیکھ چکے ہیں ریگولر ناؤنس کے ساتھ، لیکن اب باری ہے irregular nouns کی۔
ریگولر ناؤنس کے متعلق ہم نے سیکھا تھا کہ انہیں پلورل بنانے کے لیے عام طور سے ان کے آخر میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، جبکہ irregular ناؤنس کو جب سنگولر سے پلورل بنایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ بالکل ہی مختلف سپیلنگ کے ساتھ ایک مختلف لفظ سا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں لفظ چائلڈ، اور اس کا پلورل کیا ہے؟ چلڈرن۔ چائلڈ یعنی ایک بچہ، اور جب ایک سے زیادہ بچوں کا ذکر ہو تو لفظ چلڈرن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اب کی بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لیٹر ایس یا ای ایس کے بجائے چائلڈ کے آخر میں لیٹرز آر ای این کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے لفظ ٹوتھ، جو کہ ایک سنگولر ناؤن ہے یعنی ایک دانت، جبکہ اس کا پلورل کیا ہے؟ یہ ہے ٹیتھ۔ تو اب کی بار یہاں اس کے درمیان میں جو ڈبل او ہے اس کی جگہ ڈبل ای لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے آخر میں ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا، تو لہٰذا یہ ہو گئے irregular nouns۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب irregular nouns کا پلورل پوزیشن بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اپوسٹرفی کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، ان ایگزامپلس کی مدد سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی ایگزامپل ہے 4 children's table، یعنی 4 بچوں کا میز، اور اب یہاں اگر آپ غور کریں تو چلڈرنز لکھ کر پھر اس کے بعد اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ دوسری ایگزامپل ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں 4 children's table، اب کی بار چلڈرن لکھ کر پھر اس کے بعد اپوسٹرفی کا نشان لگایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں ان دو ایگزامپلس میں سے کون سا طریقہ درست ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے کہ ان دونوں میں سے کون سی ایگزامپل درست ہے، اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ لفظ چلڈرنز جو ہے کیا یہ درست لفظ ہے؟ جی نہیں، چلڈرنز لفظ درست نہیں ہے، بلکہ چائلڈ کا جو پلورل ہے وہ ہے چلڈرن، یعنی اس کے آخر میں لیٹر ایس نہیں آتا۔ تو اگر لیٹر ایس کے بعد اپوسٹرفی کا نشان لگایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ درست طریقہ نہیں ہے، یعنی یہ پہلی ایگزامپل جو ہے یہ انکریکٹ ہے، کیونکہ the plural is children not children's۔ تو لہٰذا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دوسری ایگزامپل ہے یہ درست طریقہ ہے، کیونکہ لفظ چلڈرن کو مکمل طور پر لکھنے کے بعد اس کے بعد اپوسٹرفی کا نشان لگایا گیا ہے اور پھر لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ کریکٹ یا درست طریقہ ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی irregular noun کو جب پلورل پوزیشن کے طور پر بتانا ہو تو اس کے ساتھ اپوسٹرفی کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں؟ پہلے اسے مکمل طور پر لکھتے ہیں، جیسے چلڈرن جو ہے یہ ایک مکمل پلورل ناؤن ہے، پھر اس کے بعد اضافہ کیا جاتا ہے اپوسٹرفی کے نشان کا، اور پھر اس کے بعد لگایا جاتا ہے لیٹر ایس، جیسا کہ اس سیکنڈ ایگزامپل میں بتایا گیا ہے، جو کہ درست طریقہ ہے۔ تو ان ایگزامپلس کی روشنی میں اب ہم اگلے رول کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ انگلش آلسو ہیز مینی irregular nouns، یہاں ایگزامپلس دی گئی ہیں، یعنی انگلش میں انگریزی زبان میں جو ہے وہ بہت سے irregular nouns بھی ہیں جنہیں ہم سمجھ چکے ہیں، اور یہاں ان کی ایگزامپلس ہیں جیسے چائلڈ، نیوکلیس، ٹوتھ ایکسیٹرا۔ These nouns become plural by changing their spelling, sometimes becoming quite different words، یعنی یہ جو irregular nouns ہیں یہ جب plural بنتے ہیں تو ان کی spelling بالکل چینج ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بالکل مختلف قسم کا لفظ بن جاتے ہیں۔ You may find it helpful to write out the entire irregular plural noun before adding an apostrophe or an apostrophe plus s۔ تو ان کے ساتھ جب آپ apostrophe اور لیٹر ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو اس میں غلطی سے بچنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ اس irregular plural noun کو مکمل طور سے لکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد apostrophe اور ایس کا اضافہ کیجئے، جیسے ابھی ہم نے اس ایگزامپل کی مدد سے سیکھا۔ تو اب اگر اس اصول کی مدد سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے خیال میں ان دو ایگزامپلس میں سے کون سی درست ہے؟ پہلی ایگزامپل ہے the teats roots، یعنی لفظ ٹیتس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اپوسٹرفی کا نشان استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دوسری ایگزامپل میں ہے the teats roots، اور اب کی بار لفظ ٹیتھ کے آخر میں اپوسٹرفی لگایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے، اور ان دونوں ہی ایگزامپلز سے مراد ہے دانتوں کی جڑیں، یعنی اس میں ایک سے زیادہ دانتوں کا ذکر ہے۔ تو
صرف ایک دانت ہو تو وہ ہوتا ہے ٹوتھ، جبکہ اس کا پلورل ہوتا ہے ٹیتھ. تو اس اصول میں ہم نے کیا سیکھا کہ اس کے ساتھ جب اپوسٹریفی اور آف پوزیشن کا استعمال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پہلے اس لفظ کو مکمل طور پر لکھ لیتے ہیں، یعنی پلورل لفظ کو لکھ لیتے ہیں. تو پلورل ہے ٹیتھ، اور پھر اس کے بعد اپوسٹریفی اور ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ان میں سے کون سی اگزامپل درست ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح درست اگزامپل ہے یہ نمبر 2 اگزامپل جو ہے یہاں پر جو دوسرے نمبر پر بتائی گئی ہے. اور پہلی جو اگزامپل ہے وہ کس طرح سے انکریکٹ ہے؟ وہ اس طرح سے انکریکٹ ہے کہ یہاں جو پلورل ہے وہ تو ٹیتھ ہے، لیکن اس کے بعد لیٹر ایس کا جو یہ اضافہ کیا گیا ہے ٹیتھس بتانے کے لیے، گویا یہ بھی اس لفظ کا حصہ ہو، جو کہ نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے کیونکہ ٹوتھ کا جو پلورل ہے ٹیتھ وہ لفظ ایچ پر ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اپوسٹرفی اور ایس جو ہے وہ اس کے بعد لگے گا. تو یہ ایک بہت اہم اصول تھا اپوسٹرفی کے استعمال سے متعلق، جسے اکثر غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اپوسٹرفی کے استعمال سے متعلق کچھ اور اہم اصولوں کو ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے.